ابتدا ہے رب جلیل کے ببرکت نام سے جو دلوں کے بیت خوب جانتا ہے۔ دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں آپ کو میرا السلام علیکم۔ دوستو، آج ہم آپ کو افریقہ کے ایک ایسے کنٹری کی سیر کروانے والے ہیں جو بڑا ہی یونیک اور عجائبات سے بھرا ہوا ہے، جو کبھی بھی یورپین کالونی نہیں بنا۔ یہاں جڑواں بچوں کو اچھی نظر سے نہیں دیکھتے، یہاں خوبصورتی کا معیار ہی الگ ہے، جس کے ہونٹ جتنے بڑے ہوں اسے اتنا ہی حسین مانا جاتا ہے۔ یہاں ایک ایسا سٹی بھی ہے جہاں لکڑ بگڑ جنگلی جانور کو اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلایا جاتا ہے، انہیں پیار کیا جاتا ہے۔ اسے دنیا کا دوسرا قدیم ترین مسیحی کنٹری بھی کہا جاتا ہے۔ ایک ایسا کنٹری جسے ملکہ بلقیس کی سرزمین بھی کہا جاتا ہے، نجاشی بادشاہ کی سرزمین، جس کی طرف مسلمانوں نے 2 ہجرتیں کی۔ سیدنا حضرت بلال کا ملک، وہی بلال جو چلتے زمین پر تھے لیکن ان کی آواز جنت میں سنائی دیتی تھی۔ تو آج کی ویڈیو بہت ہی زبردست معلومات لیے ہوئے ہے، تو ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے میری تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ جنہوں نے یوٹیوب پر موجود میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے۔ ایتھوپیا، اس کا آفیشیل نام دی ریپبلک آف ایتھوپیا ہے۔ ایتھوپیا کا دارالحکومت کا نام ایڈیس ابابا ہے۔ تقریباً 1000 سال قبل مسیح 2 بحر احمر عبور کر کے موجودہ ایتھوپیا میں آباد ہو گئے۔ مقامی باشندوں کے ساتھ ان کے اختلافات سے ایک نئی قوم وجود میں آئی جسے حبشان کے نام سے موسوم کیا گیا۔ بعد ازاں عرب اس تمام علاقے کو حبشہ کرنے لگے۔ یہ افریقہ کا لینڈ لاک کنٹری ہے۔ اس کا بارڈر شمال میں ایریٹریا سے، شمال مشرق میں جبوتی اور صومالی لینڈ، مشرق میں صومالیہ اور جنوب میں کینیا، مغرب میں جنوبی سوڈان اور شمال مغرب میں سوڈان واقع ہے۔ یہ افریقہ کا دوسرا اور دنیا کا 12واں پاپولر کنٹری ہے۔ اس کی آبادی 2023 کی رپورٹ کے مطابق 12,65,27,060 افراد پر مشتمل ہے۔ ایتھوپیا کی 60% آبادی مسیحی ہے، جن میں زیادہ تر آرتھوڈاکس فرقے سے تعلق رکھتی ہے اور 34% مسلمان اور 6% قبائلی ہے۔ 1980 تک 1 لاکھ یہودی یہاں نسلوں سے رہ رہے تھے، جو آہستہ آہستہ اسرائیل پہنچتے رہے۔ 18,000 آخری رہ جانے والے ایتھوپین یہودیوں کو موساو نے دنیا کا سب سے خفیہ آپریشن کرتے ہوئے ہوائی جہازوں کے ذریعے ایتھوپیا سے اسرائیل پہنچایا۔ 600 والے مسافر طیارے میں 1000 افراد کو بھر کے لے جایا گیا، جو کہ ایک ورلڈ ریکارڈ بھی ہے۔ جب یہ فلائٹ ایتھوپیا سے روانہ ہوئی تو اس میں 1086 افراد سوار تھے، لیکن جب یہ فلائٹ اسرائیل پہنچی تو اس میں 1088 افراد اترے، کیونکہ دوران پرواز 2 خواتین کے ہاں بچوں کی پیدائش ہو گئی تھی، جس سے مسافروں کی تعداد میں 2 کا اضافہ ہو گیا۔ کچھ عرصہ قبل اسرائیلی پولیس نے ایک سیاہ فام یہودی کو قتل کر دیا تھا۔ ان کی اوسط آمدنی دوسرے اسرائیلیوں سے بھی کم تھی۔ یہ معاملہ صرف معیشت تک ہی محدود نہیں تھا، بلکہ ان کا خون تک بلڈ بینکوں میں قبول نہیں کیا جاتا تھا، بلکہ انہیں ضائع کر دیا جاتا تھا۔ یہاں کے مرسی قبیلے کو دنیا کا خطرناک قبیلہ بھی کہا جاتا ہے۔ یہاں لڑکیاں اپنی خوبصورتی کے لیے اپنے کانوں اور ہونٹوں کو چیر کر رنگ ڈالتی ہیں اور وقت کے ساتھ ساتھ ان رنگز کو بڑا کرتی جاتی ہیں۔ یہاں پر جڑواں بچوں کو اچھا شگون نہیں مانا جاتا۔ آپ کو یہ بات سن کر بھی حیرانگی ہوگی کہ یہاں بچوں کے نام سے پہلے ان کے فادر کا نام آتا ہے۔ یہاں دنیا کا الگ ہی افریقی کیلنڈر استعمال ہوتا ہے، جس کا 13واں مہینہ صرف 6 دن کا ہوتا ہے۔ ان کا سال 11 ستمبر سے شروع ہوتا ہے۔ ان میں ہفتہ وار بازار لگتے ہیں۔ یہاں آج بھی بارٹر سسٹم چلتا ہے، مثلاً تم مجھ سے مرغی اور انڈے لے لو اور مجھے شہد دے دو۔ ایتھوپیا کا کنٹری کوڈ +251 ہے اور انٹرنیٹ ڈومین نام ET ہے۔ ایریٹریا کی سرحد کے ساتھ 30 کلومیٹر کے فاصلے پر نجاش بادشاہ کا شہر ہے۔ نجاشی بادشاہ کا اصل نام اسما بن اجراب تھا ابجر، جبکہ لقب نجاشی تھا۔
یہ بہت ہی انصاف پسند اور رحم دل انسان تھا۔ تورا انجیل کا بہت ہی ماہر عالم تھا۔ 614 عیسوی سے 631 عیسوی تک اقسم کا بادشاہ تھا۔ ایتھوپیا کی کرنسی کا نام ایتھوپین بیر ہے، جو کہ پاکستانی تقریباً 5 روپے اور انڈین تقریباً 1 روپے 51 پیسے کے برابر بنتا ہے۔ ایتھوپیا ٹائم کے لحاظ سے پاکستان سے 2 گھنٹے اور انڈیا سے 2.5 گھنٹے پیچھے ہے۔ ایتھوپیا کا دارالحکومت ادیس ابابا ہے۔ ادیس ابابا کا مطلب ہے نیو فلاور یعنی نیا پھول۔ اس کی آبادی تقریباً 5,46,000 افراد پر مشتمل ہے۔ ادیس ابابا میں میوزیم بھی ہیں جہاں آپ اس کی تاریخ جان سکتے ہیں، اور زو پارک یہاں کا سب سے بڑا زو پارک ہے جس میں افریقی جنگلی حیات کو دیکھ سکتے ہیں۔ سیمین مونٹین نیشنل پارک یہ ایتھوپیا کا سب سے بڑا قومی پارک ہے۔ یہاں دنیا کی نایاب ترین جنگلی حیات دیکھنے کو ملتی ہیں۔ لا خون چرچز لالی بیلا ایتھوپیا کا یہ چرچ ایتھوپیا کے آرتھوڈاکس عیسائیوں کے لیے نیو یروشلم کہلاتا ہے۔ لالی بیلا کے گرجا گھروں کی سب سے متاثر کن بات چٹان کے ایک ٹھوس ٹکڑے سے بنا ہوتا ہے۔ دروازے، کھڑکیاں، اندرونی ستون اور اندرونی سیڑھیاں اس زنگ آلود سرخ پتھر کو کھوکھلا کر کے بنائی جاتی ہیں، یعنی اس سرزمین سے نیچے کی طرف تراشا گیا ہے۔ بادشاہ لالی بیلا نے 23 سالوں میں یہ کارنامہ سر انجام دیا۔ آرتھوڈاکس کا یہ عقیدہ ہے کہ اسے فرشتوں نے تعمیر کیا، اگرچہ کچھ دن دیندار مددگاروں نے ان کی مدد کی تھی۔ جیسے ہی رات ہوتی، کام کرنے والے فرشتوں کا ایک دستہ تعمیر جاری رکھنے کے لیے آسمان سے اتر آتا تھا۔ آرتھوڈاکس کی نظریں یہ گرجا گھر یروشلم کی یاد دلاتا ہے۔ یہاں سب سے بڑی یاترا 7 جنوری کو آرتھوڈاکس مسیحیوں کی کرسمس کے موقع پر ہوتی ہے۔ سفید لباس میں لپٹے، موم بتیاں ہاتھوں میں لیے عقیدت مندوں کی ہزاروں کی تعداد میں یہاں پہنچتے ہیں۔ کچھ لوگ پیدل چلتے ہوئے میلوں دور سے اس کی زیارت کرنے پہنچتے ہیں۔ دا ہوری سٹی آف ہرر، اس سٹی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہاں افریقہ میں سب سے پہلے اسلام پھیلا۔ اسے مکہ، مدینہ اور یروشلم کے بعد چوتھا مقدس ترین شہر مانا جاتا ہے۔ یہ شہر اپنی قدیم عمارتوں کے لیے مشہور ہے۔ اس شہر میں 100 کے قریب مساجد ہیں۔ شام ڈھلتے ہی مقامی افراد ایک عجیب شوق میں مبتلا نظر آتے ہیں جب جنگلی لگڑ بگوں کو جو اپنی طرف راغب کرنے کے لیے لائٹیں جلاتے ہیں تاکہ ان لگڑ بگوں کو وہ کھانا کھلا سکیں۔ بلیو نیل فالز پر ایک آبشار ہے۔ یہ آبشار یہاں کی سب سے خوبصورت واٹر فال ہے جو دریائے نیل میں شامل ہوتی ہے۔ اسے زبردست دھوئیں والی آبشار بھی کہا جاتا ہے۔ ایریٹریا اور سوڈان کی سرحد کے ساتھ ٹانگرے کا علاقہ ہے۔ آپ نے سنا ہوگا گریٹر اسرائیل کا میپ دجلہ سے لے کر فراق تک ہے۔ دجلہ بھی اسی ٹائگرے میں واقع ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا اسلام میں بہت بلند مقام ہے۔ حضرت بلال بن ابی رباح، آپ کا تعلق ابی سینا یا حبشہ سے تھا، جسے آج ایتھوپیا کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ان لوگوں نے شروع میں ہی اسلام قبول کیا تھا۔ ان کی والدہ ایک غلام یعنی جن کو امیر بن خلفہ نے خریدا تھا۔ امیر بن خلف اسلام کا سخت ترین دشمن تھا۔ یہ مسلمانوں پر طرح طرح کے مظالم ڈالتا۔ عرب کی تپتی دوپہر میں انہیں گرم ریت پر لٹایا جاتا، کبھی ان کو گرم کوئلوں پر لٹایا جاتا اور ان کے سینے پر ایک وزنی پتھر رکھ دیا جاتا۔ ان کے خون اور چربی سے کوئلے بجھتے تو انہیں چکی پیسنے پر لگا دیا جاتا اور ان سے مطالبہ کیا جاتا کہ اسلام چھوڑ دو، لیکن حضرت بلال کی زبان عہد کے نغمے الاپتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات میں چپکے سے ان کے پاس جاتے، ان کی جگہ چکی پیستے اور انہیں کہتے کہ تم تھوڑی دیر سو لو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو فرمایا کہ کوئی ایسا نہیں جو بلال کو خرید کر آزاد کر دے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر بن خلف سے منہ مانگی رقم دے کر حضرت بلال کو آزاد کرایا۔ جب حضرت بلال کی تعریف کی جاتی تو ان کی آنکھوں سے اشک جاری ہو جاتے۔ میں تمہیں بتاؤں میں کیا ہوں؟ میں ایک حبشی ہوں، میں ایک غلام تھا، میں ایک غلام ہوں، اللہ کا غلام۔ آپ نے حضرت بلال سے پوچھا ایسا کیا کرتے ہو؟
میں نے اپنے آگے جنت میں تمہارے قدموں کی آواز سنی ہے۔ حضرت بلال نے جواب دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب بھی میرا وضو ٹوٹتا ہے میں دوبارہ وضو کر کے 2 رکعت نفل ادا کرتا ہوں۔ آپ کو مؤذن رسول کا لقب ملا۔ ان کے ہوتے ہوئے کسی کو بھی اذان کی اجازت نہ ملی۔ فتح مکہ کے موقع پر بھی بیت اللہ میں بھی حضرت بلال نے اذان دی۔ حضور کے وصال کے بعد شام کے شہر حلب میں چلے گئے اور پھر بیت المقدس فتح ہوا تو وہاں لوگوں نے اس شرط پر شہر کی کنیت دینے کی حامی بھری کہ خود حضرت عمر آئیں اور ہم سے صلح کی شرائط طے کریں۔ حضرت بلال بھی ساتھ ہی تھے جنہوں نے مسجد اقصی میں اذان دی۔ یہ فخر صرف حضرت بلال بن ابی رباح کو حاصل ہے جنہوں نے خانہ کعبہ، مسجد نبوی اور مسجد اقصی میں تینوں جگہوں پر اذان دی۔ حضرت بلال نے اپنی وفات کے دن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کا دن قرار دیا۔ حضرت بلال 20 ہجری کو دمشق میں اس دنیا کو چھوڑ کر اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے روز ہمیں ان کا قرب نصیب کرے۔ حضرت بلال ہی وہ واحد شخص تھے جنہوں نے 3 جگہ پہ اذان دی اور شرف حاصل کیا، یعنی کہ خانہ کعبہ، مسجد نبوی اور مسجد اقصی، تینوں جگہ پہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے اذان دی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت بلال بہت ہی سادہ اور بہت ہی اچھے انسان تھے اور بہت ہی اعلیٰ ظرف کے مالک تھے۔ تو دوستو یہ تھی آج کی ہماری ایتھوپیا کے بارے میں ویڈیو۔ اگر آپ کو پسند آئے تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ فیس بک اور واٹس ایپ پر شیئر ضرور کریں اور کمنٹس میں ہمیں بتائیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو کیسی لگی۔ تو اگلی ویڈیو تک آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔